السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں دوستو کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں حاضر ہوں حضرت احمد علی شاہ بابا مظہب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، دوستو جن کی مزار مبارک راجستھان ناگور ضلع میں واقع ہے۔ آپ اپنے زمانہ کے بڑے پائے کے مظہب گزرے ہیں۔ 13ویں صدی میں آپ حیات تھے۔ آج کے تقریباً 90 سال قبل آپ نے وصال فرمایا، چونکہ آج تک کسی کتاب میں آپ کے حالات زندگی درج نہیں ہوئے۔ جیسا کہ فقیر نے اپنے بزرگوں سے اور دیگر معتبر لوگوں سے آپ کے متعلق سنا گیا تحریر کر رہا ہوں۔ بڑے صاحب کرامات مظہب گزرے ہیں۔ آج بھی ناگور و بیکانیر کی عوام کی زبانوں پر ان کی کرامتوں کے چرچے ہوتے رہتے ہیں۔ ناگور اور بیکانیر کے 100 سال کے عمر یافتہ لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے۔ فقیر حقیر نے ناگور کے عمر رسیدہ حضرات سے آپ کی کرامتوں کے سینکڑوں واقعات سنے ہیں۔ آپ جو زبان سے فرما دیتے وہی ہو جاتا۔ جب ناگور کے کسی محلہ سے آپ کا گزر ہوتا، عورتیں کھانا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ اگر ارادہ ہوتا تو نوش فرما لیا کرتے تھے، ورنہ فرما دیتے تھے کیڑے کیڑے، اس کھانے میں کیڑے پیدا ہو جاتے۔ راجستھان کے شہر بیکانیر کے اندر ایک مرزا خاندان رہتا ہے جو حضرت احمد علی بابا مجذوب کا بڑا معتقد تھا، اور آپ بھی اس اہل خاندان کے افراد سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہی مرزا خاندان والوں کے یہاں جاتے تو قیام بھی فرما لیتے تھے۔ گویا بیکانیر کے دیگر خاندان بھی آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اس مرزا خاندان کے ایک فرد جن کا نام مرزا معین الدین تھا، اس فقیر سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ میں جب بھی بیکانیر جاتا تو مرزا معین الدین مرحوم کے گھر ضرور جاتا اور گھنٹوں ان سے گفت و شنید ہوتی رہتی تھی۔ آپ کو اور آپ کی شریک حیات کو حضرت احمد علی بابا کے سینکڑوں کرامتوں کے واقعات زبانی یاد تھے، جو میں نے کئی بار ان کی زبان مبارک سے سنے ہیں، کیونکہ مرزا معین الدین بڑے قابل شخص تھے اور ان کی یادداشت کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ کو سینکڑوں اشعار فارسی اور اردو کے بھی حفظ یاد تھے، جو دوران گفتگو وہ پیش کرتے رہتے تھے۔ مرزا معین الدین صاحب کو وہ اشعار بھی یاد تھے جو اکثر و بیشتر احمد علی بابا پڑھتے تھے۔ وہ چند اشعار فارسی اور اردو کے جو اس فقیر کو مرزا صاحب نے لکھوائے تھے، آخر میں پیش کروں گا۔ مرزا صاحب کی زبانی جو سینکڑوں واقعات آپ کی کرامتوں کے فقیر نے سنے تھے، وہ تمام یہ فقیر یہاں پر تحریر نہیں کر سکتا، کیونکہ کتاب کی ضمانت بہت بڑھ چکی ہے۔ اس لیے مظہوب بابا احمد علی کی کرامت کا ایک واقعہ جو ناگور راجستھان سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ناگور کے کئی بزرگوں سے سنا ہے، بڑا دلچسپ اور تعجب خیز ہے، پیش کر دیتا ہوں جو حرف بحرف مجھے یاد ہے۔ ناگور کا ایک شخص جن کا نام موسیٰ جی تھا، قوم سے چھنپے تھے، دنیا سے پیارے ہو گئے۔ ان کے والد جن کا نام اسماعیل جی تھا، جن کا واقعہ ہے کہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے محفل خانے کی دیوار کے پیچھے آج کے قریب 90 سال قبل ایک تالاب تھا جس کو ہاپا ناڈی کہتے ہیں۔ بارش کے موسم میں اس تالاب کے اندر پانی بھر جاتا تھا۔ آج بھی یہ تالاب اسی نام سے مشہور ہے۔ مظہوب احمد علی بابا ناف تک پانی کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر پانی گرا رہے تھے۔ دوسرے کنارے پر سامنے سے اسماعیل جی چھپے جنگل کی طرف سے آئے اور دیکھا کہ مظہوب احمد علی بابا سامنے والے کنارے پر پانی میں کھڑے پانی سے مستی کر رہے ہیں، تو اسماعیل صاحب نے اپنے دل میں سوچا کہ آج احمد علی بابا سے مذاق کے طور اس کنارے سے پانی میں غوطہ لگا کر احمد علی بابا کے نزدیک جا کر نکلنا ہے۔ یہ سوچ کر اسماعیل جی چھپے نے اپنے کپڑے اتار کر بالکل برہنہ ہو کر جس کنارے پر یہ کھڑے تھے پانی میں غوطہ لگا دیا، اور جس دوسرے کنارے پر سامنے بابا کھڑے تھے آپ کے پاس جا کر نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بابا وہاں پر موجود نہیں، غائب ہے۔ ادھر ادھر بابا کو دیکھنے لگے کہ اتنی سی دیر میں بابا کدھر چلے گئے۔ دور تک جب آپ نظر نہیں آئے تو اسماعیل جی نے جہاں کپڑے اتارے تھے دیکھنے لگے، لیکن کپڑے بھی نظر نہیں آئے۔
اسماعیل جی نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں تو میرتا سٹی کے تالاب کے کنارے پر کھڑا ہوں، اور یہ تو میرتا سٹی کا تالاب ہے۔ اب یہ تو بہت گھبرائے اور دل ہی دل میں اپنی غلطی پر نادم بھی ہوئے۔ حیرانی و پریشانی کی حالت میں ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ اس راہ گیر کا انتظار کرنے لگے، چونکہ برہنہ بدن تھے، شہر میں کیسے جاتے؟ اتنے میں ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ اس راہ گیر کو آواز دی کہ بھائی صاحب ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے، تم اتنے بڑے ہو کر برہنہ بدن تالاب میں نہاتے ہو۔ یہ کہتا ہوا وہ شخص گزر گیا۔ اس طرح 2-3 آدمیوں کا ادھر گزر ہوا، مگر کسی نے اسماعیل صاحب کی طرف توجہ نہیں کی۔ آخر میں ایک شخص کا پھر ادھر سے گزر ہوا، جس کے کندھے پر ایک بڑی چادر پڑی ہوئی تھی۔ اسماعیل جی دوڑ کر اس کے پاس پہنچے اور بڑی عاجزی و انکساری سے عرض کرنے لگے کہ تمہاری یہ چادر مجھے دے دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تمہارے خود کے کپڑے کہاں گئے؟ اس کے بعد اسماعیل صاحب نے اس شخص کو تمام قصہ سنایا۔ وہ شخص بھی تعجب کرنے لگا اور اس نے کہا کہ ایسے بزرگ سے مذاق نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، اس راہ گیر نے اپنی چادر اسماعیل جی کو دے دی۔ وہ چادر اسماعیل جی نے تہبند کی طرح باندھ کر ننگے سر اور ننگے پیر وہاں سے چل کر میرتا سٹی شہر میں چھپوں کے محلے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچے۔ تمام رشتہ دار ان کو اس حالت میں دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیا حالت بنائی ہے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ اسماعیل جی نے تمام قصہ ان کو سنایا۔ ان کے ایک رشتہ دار نے گھر میں لے جا کر پہننے کے لیے کپڑے، ٹوپی، جوتے وغیرہ دیے اور کھانا بھی پیش کیا، اور ناگور کا کرایہ ٹرین کا دے کر ناگور روانہ کیا، اور ہدایت بھی کی کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، ایسے مذہوب فقیر سے کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میرتا سٹی کے تالاب میں آ کر نکلے، اگر کہیں ہندوستان سے دور پہنچ جاتے تو واپس ہندوستان پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ خیر، اسماعیل جی ٹرین میں بیٹھ کر ناگور پہنچ گئے اور اسٹیشن سے پیدل اپنے گھر شہر میں جا رہے تھے۔ جب سہ باوڑی میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ احمد علی بابا برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر احمد علی بابا کی نظر اسماعیل جی پر پڑی تو احمد علی بابا نے آواز دی، ارے اسماعیل اڑیا۔ اسماعیل جی گھبرائے اور فوراً اپنے جوتے ہاتھ میں لے کر وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے اور گھر والوں کو تمام قصہ سنایا۔ سب اہل خانہ تعجب کرنے لگا۔ احمد علی بابا کے بعد ان کے جانشین یعقوب علی شاہ ہوئے، ان کے بعد محبوب علی شاہ ہوئے، اور ان کے بعد ایک احمد نام کے ملتانی آہنگر ہوئے۔ ان کے پاس حضرت احمد علی بابا چشتی کا شجرۂ بیعت میرے دیکھنے میں آیا۔ میں نے ان سے لے کر اس کی نقل کر کے واپس دوسرے روز ہی احمد صاحب کو واپس لوٹا دیا، جس کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ آپ چشتیہ سلسلہ سے بیعت تھے، جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا تھا، مگر وہ نقل میرے پاس کہیں گم ہو گئی۔ حالانکہ میں نے کتب خانے میں بہت تلاش کی مگر نہیں ملی، اور احمد جی آہنگر اب انتقال فرما گئے۔ کے بعد یہ فقیر ان کے لڑکے کے پاس گیا اور دوبارہ وہ تحریر طلب کی، مگر ان احمد جی آہنگر کے صاحبزادے نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو وہ شجرۂ بیعت نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اگر میرے یہاں مل جاتا یا احمد جی کے لڑکے دکھلا دیتے تو اس شجرے کو میں یہاں پر تحریر کر دیتا۔ اس شجرے کے گم ہو جانے کا افسوس ہے۔ تو دوستو، حضرت احمد علی مست بابا چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک قلعے کی ڈھال سہ باوڑی 3 باوڑی کے نزدیک ناگور میں ہے، جو ہر سال آپ کا عرس مبارک سفر المظفر کی 17 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہسٹری جاننے کے بعد اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجئے، اور اپنے یار دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے۔
دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔